اب آپ کو ترک بمبارڈ توپوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ استاد اوربان کی توپ ان توپوں کے زمرے میں آتی ہے جنہیں بمبارڈ کہا جاتا تھا۔ کتاب گنز فار دی سلطان میں تفصیل دی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے بڑی توپوں کا قطر 50 سے 80 سینٹی میٹر اور وزن 6000 سے 16000 کلو گرام تھا، اور ان سے فائر ہونے والے گولوں کا وزن 150 سے 700 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ یورپ میں ان توپوں کو 16ویں صدی کے آغاز میں ترک کر دیا گیا، لیکن سلطنت عثمانیہ میں کچھ ایسی توپیں سن 1510 اور اس کے بعد بھی بنتی رہیں۔ ان توپوں کو تیار کرنے کے لیے جماعت توپچیان آہنگران کے نام سے لوہاروں کا خصوصی گروپ کام کرتا تھا، اور سن 1490 سے سن 1527 تک ان کی تعداد 8 سے 29 کے درمیان تھی۔ اگوستون نے بتایا کہ سن 1517-18 میں مسلمان اور یہودی لوہاروں نے ڈھلے ہوئے لوہے کی 22 توپیں تیار کیں، جن میں سے 4 بڑی توپوں کی لمبائی 714 سینٹی میٹر تھی اور 9 کی لمبائی 558 سینٹی میٹر اور 9 چھوٹی توپوں کی اوسط لمبائی 491 سینٹی میٹر تھی۔ یہ توپیں 6210 کلو گرام اوسط وزن کے ساتھ یورپ میں وزنی ترین توپوں میں شامل تھیں۔ ہیپسبرگ سلطنت کے حکمران میکسمیلن اول 1493 سے 1519 کی سب سے بڑی بمبارڈ توپ کا وزن 5600 سے 7280 کلو گرام تھا۔ تاہم استاد اوربان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمانی ماہرین نے 15ویں صدی میں 2 دیو ہیکل توپیں تیار کی۔ سلطان محمد دوئم کے لیے سن 1467 میں تیار ہونے والی ایک کانسی کی توپ کا وزن 17500 کلو گرام تھا۔ اسی طرح کی 15ویں صدی میں بنی ایک 18 ٹن سے زیادہ وزنی توپ سن 1867 میں سلطان عبدالعزیز نے ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں بھی دی تھی۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ ان توپوں کے سائز کی وجہ سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس مسئلے کا حل یہ تھا کہ ان توپوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اونٹوں اور دوسرے جانوروں پر لاد کر محاصرے کی جگہ پہنچایا جاتا تھا اور وہیں توپ تیار ہوتی تھی۔ ان بڑی بڑی بمبارڈ توپوں نے بازنطین، بلقان اور ہنگری کے کئی قلعے فتح کرنے میں عثمانیوں کی مدد کی۔ تاہم مورخین زور دیتے ہیں کہ صرف ان توپوں کے سر پر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، اور عثمانی تاریخ سے اس کی ایک بڑی مثال قسطنطنیہ کی فتح کے 13 سال بعد سلطان محمد دوم کی طرف سے سن 1456 میں بلغراد کا محاصرہ تھا۔ سلطان محمد کی 22 بمبارڈ توپوں نے ایک عینی شاہد کے مطابق قلعے کو برابر کر دیا تھا، لیکن پھر بھی قلعے کا دفاع کرنے والوں کو بروقت اور مؤثر امداد ملنے کی وجہ سے عثمانی اس وقت بلغراد فتح نہیں کر سکے تھے۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ عثمانی توپچیوں کی یورپیوں پر برتری کا ثبوت وہ رفتار ہے جس سے یورپ میں قلعے یکے بعد دیگرے ان کے قبضے میں آئے۔ مثلاً سن 1521 اور 1566 کے درمیان ہنگری کی صرف 13 گیریزنز 10 دن اور صرف 9 قلعے 20 روز سے زیادہ عثمانیوں کے محاصرے کے سامنے کھڑے ہو سکے تھے۔ انہوں نے اس زمانے کے عثمانی مورخ ابراہیم پیجوی، جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ہنگری کے سرحدی علاقوں میں گزارا، کا حوالہ دیتے ہوئے ایک محاصرے کی تفصیل بتائی ہے۔ پہلے انہوں نے یعنی محمد پاشا نے تمام توپوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر نشانہ لگانے کا حکم دیا، پھر ایک ایک کر کے اسی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ پیجوی لکھتے ہیں کہ محمد پاشا نے یہ تکنیک سن 1595 میں استرگون کے محاصرے کے دوران مسیحیوں سے سیکھی تھی۔ بارود اور آتشی اسلحے کے زمانے میں بہادر آدمی کا کیا کام؟ آتشی اسلحے کو متعارف کروانے کے راستے میں صرف وسائل حائل نہیں تھے، اور اس کی ایک اہم مثال اس جنگ کی ہے جس میں 500 مسیحی فوجیوں نے 2500 عثمانی فوجیوں کو شکست دے دی۔ جب عثمانی کمانڈر سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے سلطنت کے وزیر اعظم رستم پاشا کو جواب دیا
کہ آپ معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ نے سنا نہیں کہ ہم آتشی اسلحے سے ہارے ہیں، یہ فائر تھا جس سے ہم ہارے، نہ کہ جرت کی کمی کی وجہ سے۔ اگر وہ ہم سے بہادر مردوں کی طرح لڑتے تو نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ سلطنت عثمانیہ کے اس کمانڈر کا جواب اس وقت تمام بڑی طاقتوں ہسپانیہ، اٹلی، صفوی سلطنت، فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کی فوجی اشرافیہ، خاص طور پر نائٹس کے جذبات کی بھی ترجمانی کرتا تھا۔ بارود یورپ اور پھر سلطنت عثمانیہ تک کیسے پہنچا؟ اگوستون لکھتے ہیں کہ بارود پہلی بار 7ویں یا 8ویں صدی میں چین میں بنایا گیا تھا اور باقاعدہ آتشی اسلحہ وہاں پر سن 1280 کے بعد بننا شروع ہوا۔ 14ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں یورپ کے جنگ کے میدانوں اور محاصروں میں یہ ہتھیار استعمال ہونے لگے تھے۔ یاد رہے کہ 14ویں صدی کے آغاز میں ابھی سلطنت عثمانیہ وجود میں نہیں آئی تھی اور ان کی ریاست ابھی علاقائی طاقت ہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس صدی کے وسط تک یہ ہتھیار ہنگری اور بلکان کے علاقوں میں پہنچا اور سن 1380 کی دہائی میں عثمانی بھی ان سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے 2 ترک مورخین کا حوالہ دیا ہے، جن میں سے ایک کے مطابق عثمانیوں نے پہلی بار سن 1389 میں کوسوو کی جنگ میں توپوں کا استعمال کیا اور انہوں نے حیدر نامی توپچی کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ دوسری جگہ پر کہا گیا ہے انہیں سن 1364 سے توپیں تیار کرنا آتی تھیں، جنہیں انہوں نے پہلی بار سن 1386 میں استعمال کیا۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ اصل سوال یہ نہیں کہ پہلا آتشی ہتھیار کب تیار ہوا، بلکہ یہ کہ اس کا مؤثر استعمال کب شروع ہوا، اور یہ پیش رفت 15ویں صدی کے وسط میں ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ نئے ہتھیاروں کا استعمال آہستہ آہستہ عام ہوا۔ آتشی اسلحے کا حصول، اس کے لیے بارود کی فراہمی، اس کے استعمال کے لیے خصوصی دستے قائم کرنا ایک ایسا چیلنج تھا جس کے لیے سب ریاستیں تیار نہیں تھیں، لیکن عثمانیوں نے اپنی عملیت پسندی اور سماجی ڈھانچے میں لچک کی وجہ سے اس میں کمال مہارت دکھائی۔ عثمانیوں کی طرف سے سب سے اہم پیش رفت تنخواہ دار انفینٹری کے طور پر جانیسری دستوں اور آتشی اسلحے کی تیاری اور استعمال کے لیے خصوصی دستوں کا قیام تھا۔ اگوستون لکھتے ہیں کہ ایشیا میں بارود کے بارے میں معلومات چینیوں کے ساتھ تجارت یا براہ راست رابطوں کے ذریعے پہنچی۔ منگول سن 1230 کی دہائی سے ہی بارود اور اس سے متعلقہ آلات کے بارے میں جانتے تھے، اور 13ویں صدی کے وسط میں انہی کے ذریعے یہ معلومات وسطی ایشیا، ایران، عراق اور شام تک پہنچی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ کے بیٹے شاہ رخ کے دور میں، یعنی 1405 سے 1447 تک، ان کی سلطنت میں جو ایران کے کچھ حصوں، دریائے آکسس کے علاقے، آذربائیجان اور افغانستان کے کچھ علاقوں تک پھیلی تھی، نہ صرف بارود کے بارے میں لوگوں کو علم تھا بلکہ یہاں آتشی اسلحہ تیار بھی ہو رہا تھا۔ وہیں پر سن 1434-35 میں فرخ نامی ایک مستری نے ایک توپ تیار کی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے کم 320 کلو گرام وزنی گولے فائر ہوتے تھے۔